ابو مجھے پوچھتے ہیں تم کیا کرنا چاہتے ہو، تو میں نے کہا جی کہ میں نے یا سی ایس ایس کرنا ہے یا سیاست کرنی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ہے وہ موجود رہے، جو ہم سے ہم کھو چکے ہیں یعنی کہ وہ بھی مل جائے۔ ایک جرنلسٹ کے طور پہ ایک آپ کے پاس ایک بڑی ایک چینج کی، اگر آپ چینج ایجنٹ کی بات کریں تو آپ کی ایک پاور ہوتی ہے، اور آپ کی وہ آپ پر قدغنیں نہیں ہوتی ہیں جو عام طور پہ ایک سرکاری افسر پر ہوتی ہیں یا ایک سیاستدان پر ہوتی ہیں۔ میں آج تک نہ ذہنی طور پر اپنے گاؤں سے نہیں نکلا۔ اچھا، میں اوورآل میں فیل کرتا ہوں کہ میں حال میں زندہ رہنے والا انسان ہوں، یعنی کہ ماضی اچھا ہے، یعنی کہ شاید یہ ہے کہ میرا اللہ کا کرم ہے حال بھی اچھا ہے۔ تو میں اکثر دوسرے لوگوں سے بات کرتا ہوں کہ جب آپ کہتے ہیں نا جی کہ وہ وقت بہت اچھا تھا، تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ پہلے تو یہ بتائیں کہ اس وقت میں کیا مسئلہ ہے۔ اگر آپ نے وقت کے ساتھ آگے بڑھے ہیں، اگر آپ کا جو کل ہے، جو آج کا آپ کا جو آج ہے وہ کل سے بہتر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ آگے گئے ہیں۔ تو یعنی کہ وہ ہر وقت کی کوئی نہ کوئی اپنی آپ کی جو ہے نا کمیاں بھی ہوتی ہیں، اور ہر وقت کی کوئی خوشیاں بھی ہوتی ہیں کہ کوئی لوگ اس ٹائم موجود تھے جو آج نہیں ہیں، تو ہم ان کو فیل کریں گے کہ اگر وہ ہوتے تو کیسا ایک اچھا ماحول ہوتا۔ لیکن یہ ہے کہ جو وقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں سے نوازا ہے، ہم ماضی میں جاتے ہوئے ان کو بھی کھونا نہیں چاہتے۔ یعنی کہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ہے وہ موجود رہے، جو ہم سے ہم کھو چکے ہیں یعنی کہ وہ بھی مل جائے۔ تو یہ ایک پیکج ڈیل ہے اوورآل ایک لائف جو ہے۔ اسکول ایج کی کوئی چیز جو آپ کو بہت یاد آتی ہو؟ اسکول ایج کی یعنی کہ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک اچھا ٹائم گزارنا، اور یعنی کہ مجھے جو ہے نا بعض اوقات اوورآل میں اپنے تھاٹ پروسیس کو جو ہے مختلف وقتوں میں کیسے سوچتا تھا، اور یعنی کہ اب اتنا آگے یعنی کہ عمر میں اتنا آگے آنے کے بعد یا ٹریول کرنے کے بعد یا اتنا ایکسپوجر کے بعد، تو میں سوچتا ہوں وہ چیز جو ہے نا وہ مجھے بڑی اچھی لگتی ہے کہ انسان جو ہے یعنی کہ اس کی ایک دنیا کتنی، یعنی کہ وہ اپنی دنیا میں رہتا ہے، یعنی کہ بڑے اس کے خواب محدود قسم کے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے سائیکل چلانا سیکھی تو میرے لیے یعنی کہ ایک دنیا جو ہے نا ایسے لگا تھا کہ دنیا میرے لیے اوپن ہو گئی ہے کہ میں اب جو ہے، پہلے میں اگر ابو کے ساتھ کہیں جاتا ہوں تو اب یہ ہے کہ میں خود سائیکل چلا کر میں فلاں گاؤں میں جا سکتا ہوں، فلاں جگہ پر جا سکتا ہوں۔ تو وہ بھی ایک طرح کی ایک اپنے لیول پر ایک امپاورمنٹ تھی۔ اسی طرح اچھا یہی ہے کہ جو ایک مختلف تصورات ہوتے ہیں آپ کے ذہن میں، تو وہ ایک افسر کا ہوتا تھا جی کہ جی وہ بڑا ہو کے جی وہ کہتے تھے بڑا ہو کے نا افسر بننا ہے۔ اچھا یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یعنی کہ کیا بننا ہے، تو وہ افسر بھی جو ہے یعنی کہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ راولی چھونی تھی، تو ادھر دیکھتے تھے ہم کہ جو ہے نا وہ فوجی افسر جو ہیں انہوں نے کوئی ایک وہ ریبین اینک لگائی ہوئی ہے اور وہ جیپ میں جا رہے ہیں، ساتھ وہ ڈرائیور کے بیٹھے ہوئے، تو افسر کا جو ہے نا ذہن میں وہ کانسیپٹ بنتا تھا۔ اور شروع میں تو یہی ہے یعنی کہ وہ ایون جو خط وغیرہ کے بھی کانسیپٹ بڑے عجیب تھے جی کہ پتہ نہیں کوئی ادھر سے کوئی پھونک مار دیتا ہے اور وہ ادھر تک پہنچتا ہے۔ تو میں جب ان چیزوں کو ریئلائز کرتا ہوں نا کہ انسان کا ایک بچپن سے یعنی کہ جوں جوں آپ کے جو تصورات ہوتے ہیں وہ اور خیالات ہوتے ہیں وہ، اور جب آپ کا حقائق کا ایکسپوجر ہوتا ہے تو وہ کتنی ڈفرینٹ ہوتی ہیں چیزیں، تو یہ چیز جو ہے نا وہ مجھے بڑی فیسینیٹ کرتی ہے۔ یعنی کہ اوورآل آئی ایم اے تھنکنگ پرسن، یعنی کہ میں ابھی بھی جو ہے نا یعنی کہ کوئی آج سے کوئی 6 ماہ پرانی میں چیزیں سوچ رہا ہوں گا کہ یار مجھے 6 ماہ پہلے تو فلاں چیز کا نہیں پتا تھا۔ تو یہ جو پتہ چلنا ہے، یہ ایک جو دریافت کا عمل ہے، یہ مجھے بڑا فیسینیٹ کرتا ہے۔ گو کہ اس کے مسائل بھی اپنے موجود ہیں، یعنی کہ آپ کو بعض اوقات چیزیں حقائق کے بعد اتنی خوبصورت نظر نہیں آتی جتنی آپ نے ان کو تصور کیا ہوتا ہے، لیکن یعنی کہ اوورآل یہ ایک جانکاری کا عمل جو ہے یہ بڑا خوبصورت ہے اوورآل۔ اس وقت تو آپ نے نہیں سوچا تھا کہ میں جرنلسٹ بنوں گا، وہ افسر کا ہی کانسیپٹ تھا؟ یہ بھی میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو یہی ہوتا ہے جی کہ میں نے بڑے ہو کے نا فوجی افسر بننا ہے، ہمارا بھی یہ ہوتا تھا۔ اچھا یہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ کدھر تک بننا ہے، کوئی کہتا تھا جی میں نے میجر بننا ہے، کوئی کہتا تھا کیپٹن بننا ہے، جس نے جو بھی نام سنا ہوا تھا نا بس وہ ادھر تک وہ کہتا تھا جی میں نے بننا ہے۔ پھر یہ ہوتا تھا کہ وہ ہمارے جو کینٹ سے لوگ جو ہیں وہ کئی دفعہ وہ مشقوں کے لیے وہ جاتے تھے،
تو ان کو دیکھتے تھے، تو یہی جو ہے زیادہ تصورات ادھر تک محدود ہوتے تھے۔ اچھا میں نے جب میٹرک کیا نا، تو میٹرک کے بعد میں لاہور جانا چاہ رہا تھا، تو میں ادھر ابو مجھے پوچھتے ہیں تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ تو میں نے کہا جی کہ میں نے یا سی ایس ایس کرنا ہے یا سیاست کرنی ہے تو اچھا اس لحاظ سے ابو میرے جو ہے نا انہوں نے کبھی میرے پہ کوئی چیز مسلط نہیں کی، یعنی کہ انہوں نے ڈریمز کے معاملے میں انہوں نے مجھے آزاد رکھا ہوا تھا۔ ہاں ان کی یہ ضرور خواہش تھی کہ یہ ڈاکٹر بنے۔ اچھا یعنی کہ ان کی اپنے لحاظ سے جو ہے ایک سوشل سٹیٹس کے جو ایک خیالات تھے وہ یہ تھا جی کہ ڈاکٹر بنے گا ادھر جو ہے، یعنی کہ لوگ جو ہیں یعنی کہ میں چاہتا ہوں کہ تم ڈاکٹر بنو اور لوگ جو ہے نا وہ کہیں کہ ڈاکٹر چیمہ کے ہاتھ میں شفا بڑی ہے۔ تو وہ انہوں نے کوئی جو لوکل لیول کے ڈاکٹر تھے انہوں نے دیکھا تھا، انہوں نے ادھر سے کوئی اپنا خواب بھی تراشا ہوا تھا، یا یعنی کہ دوسرا آتا تھا وہ کہتے تھے کہ جو ہے نا تم پی ایچ ڈی کرو۔ میں کہتا تھا جی پی ایچ ڈی کیا ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں جی کہ کوئی ایک مضمون جو ہے نا لکھتے ہیں اور اس کے بعد نا وہ میرے ذہن میں مضمون جس طرح ہوتا تھا نا کہ وہ مائی بیسٹ فرینڈ یا وہی مضمون کا مطلب وہی ذہن میں آتا تھا، تو میں سوچتا تھا کہ پتہ نہیں کوئی اس طرح کا مضمون ہوتا ہے کہ جو لکھتے ہیں وہ بڑا کوئی لمبا چوڑا لکھتے ہیں جو ختم ہی نہیں ہوتا، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی کہ اس نے کوئی علم کی انتہا کر دی ہے اور اس کو کوئی اس طرح کی نا ڈاکٹریٹ کا دے دیا جائے۔ تو خیر جب میں نے ان کو میٹرک میں کہا کہ میٹرک کے بعد تو آپ نے کیوں کہا کہ میں سیاستدان بنوں گا یا میں سی ایس ایس کروں گا؟ نہیں یہ ہے کہ مجھے پبلک سروس میں میرا ایک انٹرسٹ ہے، یعنی کہ اوورال یعنی کہ جس میں ایک آپ مجھے لگتا ہے کہ جو ہے نا ایک پالیسی لیول پر آپ کا انفلوئنس جب نہیں ہوگا تو بہت ساری جو ہے نا ایکسپلائٹیشن اس وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ تو میرا یہ ایک تصور یہ تھا، اب گو کہ اس سے بھی میرا مختلف ہو گیا، مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ ان لوگوں کی بیچاروں کی بھی کیا اوقات ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس ٹائم جو ہے نا میرے لیے جو دو ایک بڑے جو پاورفل لوگ لگتے تھے نا وہ یہ تھا کہ یہ ہوں گے، اور اس کے ذریعے جو ہے نا آپ اگر کچھ چاہتے ہیں ایک امپیکٹ جنریٹ کرنا کہ کوئی یعنی کہ میرے اگر کوئی خواب ہیں انسانوں کے حوالے سے کہ ان کے لیے کس طرح ایک مؤثر انداز میں خدمت ہو سکتی ہے، تو یعنی وہ یہ طریقہ ہے، تو میرے ذہن میں یہ تھا۔ تو خیر وہ بھی جو ہے یعنی وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بدلا ہے۔ تو آپ کم گو طالب علم تھے، سنجیدہ تھے یا کہ شرارتی تھے؟ نہیں میں یعنی کہ اوورال جو ہے یعنی کہ میں سنجیدہ طالب علم تھا، یعنی کہ کوئی بہت زیادہ میں جو ایک اپنا سرکل ہے اس میں میں زیادہ بولتا تھا، کوئی یہ نہیں تھا کہ بڑا کوئی آؤٹ گوئنگ قسم کا وہ نہیں تھا میں، اور اپنے ایک سرکل تک میں زیادہ لمیٹڈ تھا۔ تو پھر ایف اے اور بی اے کہاں سے کیا؟ وہ میں نے ایف سی کالج سے۔ دونوں؟ ہاں۔ تو میتھس کام میں کس طرح آئے پھر؟ میتھس کام میں بھی یہی جو جس طرح حادثاتی طور پہ جو ہے یعنی کہ پاکستان میں لوگ پڑھتے ہیں، میں بھی اسی طرح پڑھ گیا کہ پہلے تو میں نے ایف ایس سی کی۔ اچھا ایف ایس سی کیا کی یعنی کہ خواب دیکھیں، ایف ایس سی یہ ہے کہ مجھے جی انجینئر بننے کا بھی شوق نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ایف ایس سی کرنی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ایف اے کرتے ہیں نا یہ پتہ نہیں شاید کوئی نالائق ہیں، یعنی کہ جو ہے نہیں میں اس چکر میں ایف ایس سی کی۔ ایف ایس سی میں یعنی کہ میرے کوئی نمبر جو ہیں وہ میرٹ والے نہ آئے، انجینئرنگ والے۔ اچھا پہلے ہی میں نے سوچا ہوا تھا جی کہ میں اگر اتنے نمبر لینے ہیں کہ میں انجینئرنگ کر سکوں، لیکن میں نے کوئی ایف ایس سی میں کوئی آگے نہیں میں نے کرنی انجینئرنگ، یا کرنی ہے تو آگے میں سی ایس ایس کروں گا، اس طرح کا پلان تھا۔ لیکن اللہ نے ویسے ہی مجھے جو ہے ایک خاد میں رکھا، یعنی کہ میرا میرٹ ہی نہ بنا۔ اس کے بعد میں نے بی اے کیا۔ اچھا بی اے کیا تو جرنلزم میں بھی ماسٹر جو ہے نا کوئی ایسا نہیں کہ کوئی بڑا کوئی ایک جی کہ میں جی شروع سے جرنلسٹ بننا چاہتا تھا جس طرح لوگ باتیں کرتے ہیں، میں کوئی نہیں بننا چاہتا تھا۔ میں تو یہی تھا کہ چلیں جرنلزم میں ماسٹر کر لوں گا اور اس کے بعد میں کوئی آگے جو ہے نا میں نے چونکہ سی ایس ایس کرنا ہے، تب تک مجھے لگا کہ جو ہے نا سیاست پر جو ہے نا یہ تو بڑے امیر لوگوں کا کام ہے، یعنی کہ ہماری تو وہ پسلی نہیں ہے، میرے لیے ایک ہی آپشن رہ گیا کہ سی ایس ایس کر لیتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ میں سی ایس ایس کروں گا اور جو ہے نا ایز اے سبجیکٹ بھی جرنلزم رکھ لوں گا، اور اس میں دو چیزیں میری کور ہو جائیں گی، ایک تو جو ہے اوورال میں جو کرنٹ افیئر ہے وہ بھی کور ہو جائے گا، اور دوسرا میں جرنلزم کو ایز اے سبجیکٹ رکھ لوں گا۔ لیکن یہ ہے کہ میں جرنلزم میں جب ماسٹر کر کے مجھے لگا کہ اب جو ہے ان کے گھر والوں سے اتنی دفعہ پیسے لینا، یا اب تو گھر والے جو ہیں فائنانشلی میں ان کو کنگلا کر چکا ہوں، تو اب یہ ہے کہ اپنا کو خرچہ تو چلانا چاہیے۔ تو اس چکر میں میرے ساتھ جرنلزم بھی شروع کرنی چاہیے، اور اس دوران جو ہے وہ کوئی سی ایس ایس کی بھی تیاری کرنی چاہیے۔ اب میں جب جرنلزم شروع کی تو نہیں ایم اے کب کیا آپ نے؟ ایم اے میں نے 2000 میں۔ تو اسی وقت آپ نے جرنلزم شروع ہاں کیا؟ یعنی کہ میں نے 2000 میں ایم اے کیا،
اور میں 1 جنوری 2001 کو میں اسلام آباد آ گیا، یعنی کہ میں جو ہے نا 21ویں صدی کا آغاز جو ہے نا میں نے اسلام آباد سے کیا، اور میں آیا اس لیے جی کہ میں ادھر کوئی نمل میں کوئی کورس وغیرہ کرتا ہوں انگلش کا، یعنی کہ اپنی طرح کے نا جو ہے انگلش ہے اس کو ذرا ٹائٹ کروں تھوڑا سا، اور ساتھ جو ہے کوئی ادھر جاب کی بھی تیاری کو دیکھوں گا کو مجھے مل جائے۔ تو اس دوران کو ڈان کی اوپننگ تھی اسلام آباد میں، تو میں ادھر اپریل، اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیٹ ہے، میں نے 1 اپریل کو جو ہے میری جوائننگ تھی، 1 اپریل 2001 کو میں نے ڈان میں ایز اے ٹریننگ رپورٹر کام شروع کیا۔ خیر انہوں نے مجھے رپورٹنگ میں بھیج دیا، میں تو رپورٹنگ میں جانا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن جب میں چلا گیا تو پھر نو آہستہ آہستہ میرا ادھر انٹرسٹ ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا، اور اس کے بعد میں سی ایس ایس بھول گیا۔ یعنی سی ایس ایس آپ نے اٹیمپٹ ہی نہیں کیا؟ اٹیمپٹ کیا، یعنی کہ میں نے میرے حلے کوئی شاید کوئی کتابیں 4 خریدی ہوں گی، میں نے وہ بھی نہیں پڑھی، ٹھیک ہے، میں جو ہے پھر جرنلزم کا ہی ہو گیا، اور اوورآل جو ہے یعنی کہ پھر میرا ایسا ایکسپیرینس ہوا کہ اس نے مجھے ایک مقصد بھی دیا، مجھے لگا یعنی کہ مجھے آج تک اس چیز پر افسوس نہیں ہے، یعنی کہ مجھے افسوس یہ ہو سکتا ہے کہ میری جرنلزم کی وجہ سے معاشرہ کوئی تبدیل ہوا ہے یا نہیں ہوا، مجھے اس چیز پر افسوس نہیں ہے کہ میں جرنلسٹ ہوں، ٹھیک ہے، یعنی کہ مجھے لگا کہ جو ہے نا ایک جرنلسٹ کے طور پہ ایک آپ کے پاس ایک بڑی ایک چینج کی، اگر آپ چینج ایجنٹ کی بات کریں تو آپ کی ایک پاور ہوتی ہے، اور آپ کی وہ آپ پر قدغنیں نہیں ہوتی جو عام طور پہ ایک سرکاری افسر پر ہوتی ہیں یا ایک سیاستدان پر ہوتی ہیں، کہ اس نے ایک بڑا اس کو ایک گراؤنڈ تیار کرنی پڑتی ہے ایک پالیسی چینجز کے لیے، تو اس لیول پر یو کین ڈو بیٹر ایٹ لیسٹ، کہ یعنی کہ یو کین شاؤٹ، یعنی کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ بھائی یہ غلط ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ آپ کو کانفیڈنس بھی بڑھا دیتی ہے، یعنی کہ ایک ایکسپوئر دیتی ہے، یعنی کہ میں آپ کو پہلے بھی ابھی کسی جگہ پہ کسی پوائنٹ پہ میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ میرے جو ہے نا وہ اس طرح کے احساس کمتری کے میرے مسائل نہیں ہیں، یا یعنی کہ میرے لیے جو ہے نا ایک جو میری کمزوری ہے، اگر کوئی مجھے پوچھے تو میں کہتا ہوں کہ میری کمزوری جو ہے نا وہ کردار والے لوگ ہیں، کہ مجھے وہ بہت اچھے لگتے ہیں، وہ میرا مخالف بھی ہو یعنی میرا جانی دشمن بھی ہو، اگر وہ کریکٹر والا ہے نا یعنی کہ آئی لائک دیٹ گائے، ٹھیک ہے، اور یعنی کہ اس میں جو ہے یعنی کہ آپ کو جو ہے نا جرنلزم میں ایک یہ بڑا موقع ملتا ہے لوگوں کو قریب سے دیکھنے کا کہ کون کیسا ہے، یعنی کہ بڑے انفارچونیٹلی کی بات ہوتی ہے کہ بڑے بڑے نام آپ جب قریب سے دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ فارغ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، تو مقصد یہ ہے کہ انہوں نے میری عزت کر کے مجھے کون سے میرے جھنڈے لگا دینے ہیں، امپارٹنٹ یہ ہے کہ جس جگہ پر ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں کہ نہیں۔ ابھی یہ پنڈورا پیپر تھے نا، تو میں نے ایک آدمی کو سوال بھیجے، اچھا اس نے مجھے جواب پتہ کیا دیا، اس نے کہا کہ یہ ہم نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے جس کا آپ پوچھ رہے ہو، اور دوسرا جو ہے نا میری جو ایک خاندانی پس منظر ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے یہ انسلٹ لگتی ہے کہ میرے ساتھ یہ بات آئے کہ میں کوئی ٹیکس ایویڈر ہوں، ٹھیک ہے، اور آئندہ مجھے ای میل نہ کرنا، میں اس کو ہراسمنٹ سمجھوں گا۔ اچھا یعنی کہ مجھے اس کی آخری بات پر غصہ آیا نہیں، مجھے اس کی پہلی باتیں بہت یاد رہی ہیں، اینڈ آئی ہیو گریٹ رسپیکٹ فار دیٹ مین، یعنی کہ میں اس کو کلین چٹ نہیں دے سکتا، میں اس کو ملا نہیں ہوں، لیکن اس کا جو انداز ہے کہ یعنی کہ وہ ایک جس چیز کو وہ اپنے ویلیو سسٹم کا حصہ ڈکلیئر کر رہا ہے، وہ کیا ہے کہ میں ٹیکس ایویڈر نہیں ہوں، میں ٹیکس چور نہیں ہوں، اور میرے لیے یہ انسلٹ ہے کہ میرے ساتھ یعنی کہ میرے پر کچھ شک بھی کرے۔ یہ نام بتا سکتے ہیں آپ؟ ہاں یہ جو ہے نا یعنی کہ یہ سید شہری آ رہے ہیں، یہ جو سید بابر علی ہیں نا لمز والے، جی جی ان کی فیملی سے ہیں میرے اہل، ان کے بھتیجے ہیں، تو ان کو میں نے یہ ٹریٹ کارپوریشن والے یہ جو ٹریٹ بلیڈ وغیرہ نہیں ہوتے جی 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 یہ والے، تو میں نے ان کو سوال بھیجے، اچھا اس نے مجھے یہ جواب دیا، حالانکہ اس نے آج میں مجھے کہا کہ خبردار مجھے دوبارہ ای میل کی، اچھا مجھے وہ چیز مجھے یعنی میٹر نہیں میرے لیے کرتی۔ اس کے برعکس ایک اور جو ہے یعنی کہ کوئی کریکٹر لیس آدمی وہ کہتا ہے جی کہ ہم تو آپ کی جو ہے یعنی کہ مضامین پڑھتے رہتے ہیں، ہم تو آپ کو دیکھ کر جوان ہوئے ہیں، اور یہ وہ اس طرح کی، مجھے وہ چیز امپریس نہیں کرتی۔ میرے لیے یہ ہے کہ یار یہ بندہ جو ہے یعنی کہ اس میں کتنی جان ہے، اس کے اندر جو ہے کتنا کریکٹر ہے، یعنی یہ چیز جو ہے نا، اور انفارچونیٹلی یہ ہماری سوسائٹی میں اوورآل ہم لیک کرتے ہیں، یعنی کہ ہمارے میں منافقت زیادہ ہے، یعنی کہ ہم ہو سکتا ہے کہ باقی عبادات پوری کریں، لیکن جدھر کوئی ایک سٹینڈ لینے کی بات آتی ہے، جدھر کوئی ایک اوورآل سوسائٹی کے حوالے سے ہماری ایک اپنی سوشل رسپانسبلٹی کی بات آتی ہے، ادھر ہم خاموش ہو جاتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں ادھر۔ اچھا آپ کے کلاس فیلوز میں سے کون کون پرومیننٹ ہوئے، یا اس وقت ٹیچرز آپ کے کون تھے میتھس کام میں؟ ہمارے جو اس ٹائم جو ایک سب سے جو پرومیننٹ تھا ہمارا کلاس فیلو وہ عمران شاہ تھا،
اچھا جو ضیاء تو شاہد کی ہاں بیٹی یعنی ہیں. کہ وہ تھا کہ جس کے بارے میں ہم نے پتا تھا کہ اس نے پرومیننٹ ہی رہنا ہے ہاں اس کیونکہ نے ایڈیٹر ہی بننا ہے. ہاں تو باقی جو ہیں اور جو میرے کلاس فیلوز ہیں وہ بھی ماشاء اللہ یعنی کہ اچھی پوزیشن پہ ہیں. یعنی کہ ہمارے کچھ سینئر میں احد چیمہ تھے، یعنی کہ اچھا ہمارا جو امیڈیٹ سینئر ہے ایک ہمارے سے پہلے کلاس ہی، یہ کوئی 3-4 لڑکوں کا ایک گروپ ہوتا تھا اور یہ آتے تھے ایک ہی گاڑی میں آتے تھے اور چلے جاتے تھے. اور احد تھا اور ایک علی نواز ملک تھے، ان کو میں علی بھائی کہتا ہوں، یعنی کہ بڑا ایک میرا پیار سے تعلق ہے ان کا. وہ جو انفارمیشن گروپ میں وہ ہیں. انفارمیشن گروپ کے ہیں جو، جی تو جی یعنی کہ وہ اور ایک اور تھے فواد. تو یہ کام جو یہ چیمہ صاحب ہیں جن کا احد چیمہ، ہاں تو ان میں تو میں نے ان کو بطور ایڈیشنل سیکریٹری یا ادھر دیکھا پنجاب میں، تو یہ بڑی ان میں پھوں پھاں تھی، بعد میں یہ سیکریٹری بھی بنے. اچھا مزے کی بات ہے کہ میری، حالانکہ وہ چیمے تھے اور میری ادھر پتہ نہیں میری آج تک بھی شاید کبھی بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، نہیں کہ میری نہیں بات ہوئی ہے. اور یہ جو ہمارے چیمے ہیں ان میں یہ مسئلہ ایک دوسرے کو دیکھ کے یہ ایک دوسرے کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ پہلے بات کرے. نہیں یہ تو احد چیمہ کو تو بیچارے کو بڑی سزا بھی سخت نہیں ملی وہ تو تھی. بڑا ہے، اس نے ٹف ٹائم آیا یعنی کہ، لیکن اوور آل میں ایک بات کر رہا ہوں اس سینس میں کہ ایک اکمپلش آدمی کے طور پہ، ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ ایک اپنے جو پسند یا ناپسند، یعنی کہ وہ ہو سکتا ہے وہ مجھے نہ پسند کرتے ہیں، تو یہ تو ہوتے ہی ہے. یعنی کہ مجھے نہیں آئیڈیا لیکن کہ وہ نہیں کرتے، لیکن میں ایک ویسے بات کر رہا ہوں کہ کوئی اتفاق ہے کہ ایک ہوتا ہے نا، بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں جی وہ فلاں چیمہ ہے تو آپ کا کوئی بڑا تعلق ہے. میں اس لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں کہ اتفاق ہے کہ ہماری کبھی بات نہیں ہوئی، حالانکہ امیڈیٹ سینئر تھے، یعنی ہم سے ایک کلاس آگے تھے. لیکن یہ جو ہے نا 3 لوگ، یہ تینوں نے سی ایس ایس کیا اور پہلی اٹیمپٹ میں جو ہے نا یہ کر گئے. اور ہماری جو کلاس ہے اس میں ایک اور ہیں علی کاظم وحید ہیں، وہ یہ ایم ڈی ہیں یہ ڈیلی ٹائمز کے، اور یہ پی ٹی وی میں بھی شاید پی ایک ٹی وی میں بھی پہلے رہ چکے ہیں. کنسلٹنٹ یا کچھ ہاں اس طرح. کوئی یعنی کہ کوئی سینئر پوزیشن پہ تھے. تو اسی طرح جو جن کی میں بتا رہا ہوں امتنان شاہد ہیں، آمنہ مفتی. آمنہ مفتی، یعنی کہ آمنہ مفتی بہت بڑا نام ہے، ٹھیک ہے. اور ایک نبیہہ فاطمہ ہیں، وہ بھی یعنی کہ ایک رائٹر ہیں، آرٹیکل وغیرہ لکھتی کیا ہیں. نام ہے ان کا؟ نبیہہ فاطمہ، نبیہہ شہرام شاید وہ زیادہ لکھتی ہیں. اور ہیں یعنی میرے ایک دوست ہیں، ہمارے کولیگ ہیں، وہ سول سروس میں ہیں، آصف ڈوگر. تو ایک لیکن یہ کہ جرنلزم میں جو اپنے جتنے بھی آپ نے نام لیے ان میں شاید آپ جیسا پرومیننٹ کوئی بھی نہیں ہوا. یعنی کہ آپ یہ کہہ لیں کہ جیسے رپورٹنگ سائٹ پہ یعنی کہ مثلا کاظم ہے، یعنی کہ وہ ایک کی پوزیشن پہ ہے، لیکن یعنی کہ وہ ایک ایک عوامی سطح پہ ایک نام ہاں ہوتا ہے نا، ہاں مطلب ہاں یعنی آپ کی ساری، تو آپ یہ جو آپ کے گاؤں کی جو پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے اس کی تو کہانی ذرا بتائیں. ہمارے گاؤں جو ہے نا وہ بیچارہ چھوٹا سا گاؤں ہے، ایک مسکین تو سا. نام تو اس کا کلاں ہے ہاں بڑا. بس یہ کلاں ہی ہے، یعنی کہ ادروائز جو ہے نا تین امین پور ہیں، امین پور کلاں، امین پور خرد اور امین پور ڈپا ہیں ایک جتنے. یعنی کہ کوئی بلکہ نا وہ بعض کا تو ادھر ایک بات ہوتی ہے، آئی ڈونٹ نو کہ وہ کس حد تک درست ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ پتہ نہیں کوئی بزرگ آیا تھا ادھر یا کس پہ انہوں نے غصہ آیا، انہوں نے کوئی ادھر لائن لگا دی تو انہوں نے کہا کہ ادھر سے یہ بڑا نہیں ہوگا یہ گاؤں. اور وہ جو ہے یعنی کہ اگر کوئی دو جنہوں نے کوئی گھر اور بن جائیں تو اس دوران کوئی 1-2 لوگ جو ہیں ادھر سے ویسے بھی چلے جاتے ہیں، یعنی کہ اوور آل ایک خاص حد سے زیادہ ادھر آبادی بڑھتی نہیں ہے. تو یعنی کہ وہ ہے بھی ایسی جگہ پر کہ جو ہے یعنی کہ ادھر سے کوئی شاید کوئی رستہ بھی کوئی ڈائریکٹ ایسا ہو نہیں رہا کہ نہ کینٹ کی طرف ہمارا جو ہے نا، یعنی کہ میں بھی جب ایون جب میں نے جاب بھی شروع کر لی تو تب بھی زیادہ یہی مسئلہ ہوتا تھا کہ کدھر سے جانا ہے. میں اس ٹائم ہمارا کینٹ کا ایریا کو کھلا ہوتا تھا، راولی کینٹ کا، تو ادھر سے میں نے جو چارٹرڈ ویگن ہوتی ہے یعنی کہ کوئی اسپیشل کرانی، وہ مجھے گاؤں میں چھوڑ کے آنی، یا صبح میں نے آنا ہے تو یہی ہے کہ ہمارے گاؤں کا ایک بندہ تھا، اس کا کوئی اپنا کوئی ٹیوٹا پیرا تھا، اس نے آنا ہوتا تھا، اس سے ریکویسٹ ہوتی تھی کہ یار ذرا جلدی چل پڑنا تاکہ مجھے ادھر راولی چھوڑ دینا، میں ادھر سے آگے کہیں گاڑی پہ بیٹھ جاؤں گا. تو یعنی کہ اوور آل وہ ابھی تک ادھر ایک مسئلہ جو ہے بدستور موجود ہے، اور اب میرے خیال شاید لوگ فیل بھی نہیں اس کو کرتے زیادہ. یعنی کہ آپ نے کسی کے پاس موٹر سائیکل ہے، کسی کے پاس گاڑی ہے، تو جو قریبی اور گاؤں ہیں کلاس کے ہے، یعنی کہ وہ قصبہ ٹائپ ہے یا گکھڑ ہے، کوئی اپنی ضروریات زندگی کے لیے وہ ادھر چلے جاتے ہیں. چھونی والے جو ہیں انہوں نے تو اکثر کوئی سیکیورٹی کے نام پہ بند ہی کیا ہوتا ہے راولی کینٹ کو، تو ادھر تو جا نہیں سکتے، تو زیادہ ادھر سے ہی ان کی کوئی ضروریات زندگی جو ہیں وہ پوری ہوتی ہیں. بلکہ جو میں جب جرنلسٹ بنا تو
اس کے بعد ہمارے گاؤں میں فون بھی لگا. اچھا فون بھی کوئی نہیں ہوتا تھا. وہ یہی ہوتا تھا کہ میں جب ہاسٹل میں رہتا تھا تو ابو نے فون کرنا. ایک میرے گھر والوں کو یہ شکایت تھی کہ تم جو ہے نا کوئی خط کا بھی جواب نہیں دیتے. تو خط اگر آنا ہے تو یعنی کہ وہ بھی خیر یعنی کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی ایک پریکٹس جو ہے وہ ختم ہوتی گئی. تو پھر یہ ہوتا تھا کہ جو ہے نا وہ انہوں نے ہاسٹل میں جو ادھر گیٹ پہ بندہ ہوتا تھا جدھر کو فون پڑا ہوتا تھا اس کو بتا دینا جی کہ وہ آپ کے ابا جی کا فون آیا تھا. وہ بھی کسی اور دوسرے گاؤں میں جا کر فون کرنا ملانا. یعنی کہ ہمارے گاؤں میں تو تھا نہیں. یعنی کہ میں ابھی اسٹوڈنٹ اپنے طالب علمی کے زمانے کی بات کر رہا ہوں. تو پھر کوئی 10 منٹ بعد ہم نے ادھر انتظار کرنا تھا کہ اس طرح جا کے بات ہونی. تو پھر جب میں جرنلزم شروع کیا تو اس ٹائم میں نے ریکویسٹ کی ادھر ایک یہ اختر باجوہ صاحب ہوتے تھے اس ٹائم پی ٹی سی ایل کے جو چیئرمین. تو ان سے ریکویسٹ کی تو پھر آپ فون شون لگا. ہمارے بھی گاؤں میں پتہ لگا لوگ جو ہیں جرنلسٹ کو اتنی لفٹ ہی نہیں کراتے تھے. وہ کہتے تھے یہ کون ہے, کوئی پولیس میں ہو تو آپ کو بات بنے, یہ کون ہے, یہ جرنلسٹ کون سے ہوتے ہیں, یعنی کہ کیا کرتے ہیں, صحافی کیا ہاں ہوتا ہے, ہاں. تو لہٰذا جو ہے بلکہ وہ تنخواہ پوچھیں تنخواہ کی نہیں. تنہا. اور یہ بھی ہوتا ہے یعنی کہ یار ان کو پتہ نہیں تنخواہ ملتی ہے یا نہیں ملتی. اور پھر یہ ہے کہ ہمارے جو ہیں پیشے میں ہر کماش کے لوگ ہوتے ہیں. تو یعنی کہ جس کو جیسا ملا اس کی نظر میں جو ایک امیج بھی اسی طرح کا بن جاتا ہے. تو لہٰذا ایک جو ہے یعنی کہ لوگوں کو بتانا تھا کہ یار اور نہیں تو آپ لوگوں کا وہ کام بھی ہو سکتا ہے. تو اس ٹائم جا کے ہمارے گاؤں میں فون لگا. اور تب میں بھی اس کے بعد جب کوئی ڈائریکٹر کال کرنی ہوتی تھی تو گاؤں میں ہو جاتی تھی. لیکن جو ہے نا یعنی کہ اس سے جو امپارٹنٹ چیز ہے یعنی کہ میں آج تک نا ذہنی طور پر اپنے گاؤں سے نہیں نکلا. میں جب امریکہ بھی گیا نا تو میرے ذہن میں یہ آتا تھا کہ یار میں کس گاؤں سے آیا ہوں. اچھا اس میں یعنی کہ وہ بات کوئی احساس کمتری والی نہیں تھی. اس میں جو ہے نا ایک احساس تشکر کا ایلیمنٹ تھا. یعنی کہ میں یہ سوچتا تھا کہ یار میں ان لوگوں میں سے آیا ہوں تو یہ جو ہے نا یعنی کہ میرے پہ میں اس کو سوشل رسپانسبلٹی کے اصل میں سینس میں دیکھتا تھا یا دیکھتا ہوں کہ یار میں ان لوگوں میں سے آیا ہوں. اگر اللہ میاں میرے سے کوئی انڈرٹیکنگ لے لیتا کہ یار تمہیں میں آگے لے کر جاؤں گا, آپ یہ بتاؤ کہ جو اس طرح کے لوگ ہیں جو تمہارے گاؤں میں ہیں تم ان کی اپلفٹمنٹ کے لیے کیا کرو گے. ٹھیک ہے, تو میرا گاؤں جو ہے یعنی کہ وہ پورے پاکستان کی ترجمانی ہی کرتا ہے. یعنی کہ اکثر لوگ جو ہیں ہو سکتا ہے کہ اس جیسے بھی نہ ہوں, ٹھیک ہے, اس سے بھی. تو لہٰذا جو ہے نا یعنی کہ میں آج بھی جب میں کہتا ہوں کہ میں یعنی کہ وہ ذہنی طور پہ اپنے گاؤں سے نہیں نکلا, وہ اسی سینس میں نہیں نکلا کہ میں ابھی بھی ان لوگوں میں ہی اپنے آپ کو فیل کرتا ہوں. یعنی کہ میں نے کبھی جو میری لائلٹی ہے وہ کسی دوسری ایک طاقتور طبقے کی طرف نہیں جا سکی کہ میں طاقتور طبقے میں بیٹھے ہوئے اور زیادہ میں فیل کرتا ہوں کہ میں جو ہے یعنی کہ میں وہ اس گاؤں سے آیا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ چیز جو ہے نا میرے لیے ایک مستقل ایک یاد دہانی ہوتی رہتی ہے کہ یار میرا جو ایک رول ہے وہ ان لوگوں کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے, نہ کہ یہ کہ میں ایلیٹ کے ساتھ بیٹھ کے میں اپنے آپ کو میں اوقات ہی بدل جاؤں یا میں سمجھوں کہ یار جو ہے یعنی کہ میں ان لوگوں کا ایک ان سے حق چھیننا شروع کر دوں. یعنی کہ میرا جو ہے یعنی کہ ڈیوٹی یہ ہے کہ میں اس لوگوں کے حقوق کو پروٹیکٹ کروں, ان کے رائٹس کے لیے کام کروں. گاؤں جاتے رہتے ہیں آپ نے؟ کوئی آف اینڈ آن چکر میرا لگتا رہتا ہے. یعنی کہ یہی ہے یعنی کہ بہت زیادہ ایک مصروف ٹائم گزرتا ہے کیونکہ پیرنٹس بھی ادھر آ گئے ہیں. پیرنٹس بھی میرے ساتھ ہیں تو یہی ہوتا ہے کہ جا کے گھر کھولنا ہوتا ہے. یعنی کہ یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کا کوئی بھائی ہو ادھر, تو ایسا ہے نہیں بھائی میں اکیلا ہوں. تو یہی ہوتا ہے کہ پھر جا کے خود ہی کھولنا ہوتا ہے. کوئی کچھ دیر کے لیے بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے, پھر جو ہے یعنی کہ وہ ایک ذرا ایک نیا نارمل سا بن جاتا ہے. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ادھر اور کوئی فیملی میں کئی جگہ پر کمٹمنٹس ہوتی ہیں کہ آپ نے فلاں جگہ پر جانا ہے فلاں جگہ پر جانا ہے. تو اس طرح سے ٹائم جو ہے بعض اوقات ملتا ہے بعض اوقات نہیں ملتا. جرنلزم میں آپ کے کون آئیڈیلز ہیں یا آپ کو کون سے ایسے لوگ ملے جن سے آپ بہت انسپائرڈ ہیں؟ دیکھیں آئیڈیل کے لحاظ سے تو جو ہے نا آپ کا چینج ہوتا رہتا ہے. یعنی کہ میں اگر آئیڈیل کئی طرح سے ہوتے ہیں, کئی لوگ ہوتے ہیں جن کی آپ ایک کرج جو ہے یعنی کہ وہ آپ کے لیے ایک بڑا انسپائریشن ہوتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی تحریر کا انداز آپ کو بہت اچھا لگتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا انٹلیکٹ جو ہے یعنی کہ وہ آپ کو بڑا انسپائر کرتا ہے. تو یعنی یہ مختلف کیٹیگریز ہیں. یا اگر میں تحریر کے لحاظ سے دیکھوں تو کئی لوگ ہیں یعنی کہ جن سے میں نے لرن کرتا رہا. پھر ایک سٹیج آئی کہ میں ادھر سے میری لرننگ سٹاپ ہو گئی, یعنی کہ مجھے کسی اور کی طرف دیکھنا پڑا. تو یعنی کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ یہ چینج ہوتے رہتے ہیں.
دوسرا یہ ہے کہ اوور آل جو ہے ایک میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے اچھے باسز ملے ہیں. یعنی کہ میں جب ڈان میں تھا تو ڈان کے بعد تو خیر یعنی کہ میرا جو اچھا یعنی کہ ایکسپیرینسز کا آغاز ہے وہ نیشن میں آ کر ہوا کہ میں نیشن میں جب آیا تو یہ ابصار عالم صاحب جو ہیں اور یہ ہمارے چیف رپورٹر تھے، اور ایک عائشہ ہارون میڈم مرحوم، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، وہ ہماری ایڈیٹر تھیں. یہ کمال کے لوگ تھے، یعنی کہ مجھے جو ہے یعنی کہ اوور آل ایک نیشن ہوتا میں ہاں کہ جو ہوتا ہے نا آپ کو ایک رستے پہ چڑھانے والے کہ جس کے بعد آپ کے لیے رستہ بدلنا مشکل ہو جاتا ہے، کہ انہوں نے کہا کہ بیٹا یہی سیدھا رستہ ہے. تو اگر یعنی کہ وہ ایک ٹائم ہوتا ہے جب آپ کو کچھ چڑھاتا ہے. بعض لوگ جو ہیں یعنی کہ وہ ایسے ٹائم پر کو غلط لوگوں کے ہاتھ لگ جاتے ہیں، تو ان کے لیے پھر بعد میں بہت سارے مشکلات بھی آتے ہیں، یا ان کو لگتا ہے کہ یار اب جدھر چل پڑے ہیں نا ادھر ہی چلتے جائیں. تو یہ ایک میری گڈ لک ہے کہ مجھے اچھے گائیڈ کرنے والے مل گئے. انہوں نے ہمارا بڑا خیال رکھا، اور انہوں نے اصل میں اگر میں بات کروں نا، جو آپ سوال کردار سازی کی کر رہے تھے، ان لوگوں نے ہماری کردار سازی کی ہے. اور ابصار صاحب تو جو ہے یعنی کہ ہماری بہت زیادہ ایک کوچنگ کی، یعنی کہ ہمیں لے کر ادھر ادھر ہمارے ساتھ گھومتے. یہ ان کے ذہن میں ہوتا تھا یعنی کہ جیسے ہوتا ہے نا باقاعدہ اپنے بچوں کی طرح کہ یار ان کو کوئی کمپلیکس نہ رہیں لڑکوں کے اندر. ہمیں بعض اوقات انہوں نے جو 5 اسٹار ہوٹل ہیں ادھر جا کے کھانا کھلوانا، کہنا کہ بھائی میں اس لیے کر رہا ہوں کہ کوئی کل آپ کو اسی چکر میں جو ہے نا کوئی کھانا کھلا کے کوئی خبر نہ لگوا لیں. حالانکہ یعنی کہ اتنا کون پین لیتا ہے کہ کوئی جی یعنی کہ اپنے جو آپ کے انڈر کام کرنے والے ہیں آپ ان کے بارے میں اتنا زیادہ سوچیں. تو یعنی کہ اور پھر یہ ہے کہ کانفیڈنس دینا کہ گھبرانا نہیں ہے. یعنی کہ اگر آپ کو کوئی بندہ چیلنج کرتا ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ میں تیرے ایڈیٹر سے بات کرتا ہوں، فلاں سے بات کرتا ہوں، اس ٹائم پریشان ہو جاتے ہیں. کئی ایسے بیچارے بدقسمت لوگوں کے انڈر کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جن کی نوکریاں چلی جاتی ہیں اس طرح سے. تو یہ جو ہے نا یعنی کہ ہمیں اچھے لوگ ملے. آگے یہ جس طرح نیوز میں انصار بھائی صاحب ہیں، یعنی کہ ہمارا بہت اچھا ایکسپیرینس ہے ان کے ساتھ بھی. شکیل الرحمان صاحب ہیں، یعنی کہ ہی از ایکسلنٹ. یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کا ان کے بارے میں بدقسمتی سی جو تاثر پھیلایا گیا ہے وہ اس کے بالکل متضاد شخص ہے. اور یہ یعنی کہ میں پتہ نہیں میرے لیے کتنا مناسب ہے یا غیر مناسب ہے. میرے تو باس بھی ہیں، یعنی کہ وہ تاثر یہ ملتا ہے کہ جیسے شاید میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ میرے باس ہیں یا مجھے ان کی کوئی خوشامد مقصود ہے. یعنی کہ میرے پاس کم از کم یہ تو آپشن ہے نا کہ میں اتنی باتوں میں ان کی نہ ہی کروں، ٹھیک ہے. لیکن وہ ہی از مور دین دیٹ. یعنی کہ وہ ایک بڑی ایک لیجنڈ قسم کی ایک پرسنالٹی ہیں. یعنی کہ اوور آل ایک کیریکٹر، انداز گفتگو، کانفیڈنس دینا، اپنے امپلائیز کو کانفیڈنس دینا، اور گائیڈنس کے حوالے سے یعنی کہ اوور آل یہ ایک بڑی ایک گڈ لک ہوتی ہے. یعنی کہ میرے اگر پارٹ پر میں دیکھوں تو میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جی کہ بھئی یہ بندہ اس قابل نہیں تھا جس جگہ میں نے اس کو رکھا. میں نے کوشش کی ہے کہ میں اپنی محنت کے ذریعے آگے بڑھوں. لیکن میری ساتھ یہ ضرور خوش قسمتی ہے کہ مجھے اچھے باس ملے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی کہ بعض لوگ ہیں اچھا ان کا جو ایک میرے پہ امپیکٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر میرے انڈر کو بندہ یا میرے ساتھ کوئی 4 دن بھی کام کر رہا ہو تو مجھے لگتا ہے کہ یار یعنی کہ جو ہے نا ہم بھی ہمارے ذمے بھی کچھ قرض ہے کہ اگر ہمیں کوئی اچھے لوگ ملے ہیں، انہوں نے ہمارے لیے کوئی رکاوٹیں کریٹ نہیں کی یا انہوں نے ہمیں جو ہے نا تھوڑا سا پالش کرنے کی کوشش کی ہے، تو یہ میری ڈیوٹی میں ہے. ہم نے یہ آگے جو ہے نا یہ پاس آن کرنا ہے، ٹھیک ہے. یہ نہیں یہ ان کو کریں گے، یہ آگے اور کریں گے، یہ اسی طرح سسٹم ابصار میں. صاحب کی تو آپ نے بات کی، تو انصار عباسی کس سینس میں اچھے ہیں اور شکیل الرحمان کس سینس میں لیجنڈ ہے؟ جو انصار صاحب ہیں نا، یعنی کہ انصار صاحب نے کبھی یعنی کہ ہمارے کام میں رکاوٹ نہیں پیدا کرنے کی کوشش کی. ایک ہوتا ہے نا بعض کا جو ہیں ایڈیٹر ہیں کو آئے دن کوئی نہ کوئی سٹوریز میں کوئی فالٹ نکال کے، یا یعنی کہ ان کو ایک تھریٹن فیل کریں، کوئی اس ٹائم خوف محسوس کریں کہ یار یہ لڑکے میرے سے کو آگے نہ نکل جائیں. یعنی کہ میں نے بارہا اس چیز کو آزمایا ہے کہ ان میں کوئی اس طرح کے جو ہے نا ان کے مسائل نہیں ہیں. اور یعنی کہ انہوں نے جو ہے ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے ہمیں کوئی ایسی ٹینشن نہیں ہوئی. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جی یعنی کہ وہ فلاں دفتر میں ابھی کیوں موجود نہیں ہے، فلاں ٹائم نہیں ہے. یعنی کہ انہوں نے جو ہم سے کام ہونا ہے اس کے بارے میں بات کرنی ہے. یعنی کہ کوئی غیر ضروری طور پہ نا ہمیں امتحان میں نہیں ڈالنا. اور یعنی کہ اس لحاظ سے ایک بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا ہے. جو شکیل صاحب ہیں یعنی کہ وہ ہمارے ایک گروپ کے باس ہیں. یعنی کہ میں نے اور بھی جو پبلشر ہیں ان کے ساتھ کام کیا ہے.
تو شکیل صاحب کے ساتھ بات کرتے ہوئے آپ کو یہ ڈر نہیں ہے آپ کے اندر. ایک تو ان کا جو انداز تخاطب ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے بڑی رسپیکٹ دینی ہے آپ کو نا, یعنی کہ چیمہ صاحب, گھومن صاحب, اس طرح سے انہوں نے بات کرنی ہے. اور میں نے ایون یہاں تک دیکھا ہے کہ وہ اپنے مخالفین کو بھی صاحب کہہ کر پکار رہے ہوتے ہیں. اور دوسرا پھر یہ ہے کہ یعنی کہ وہ بہت دلیر آدمی ہے, یعنی کہ ایک جو ہوتا ہے نا ایک فائٹر ٹائپ آدمی, کہ یعنی کہ اتنا کوئی ایک ایسا شخص جو کاروباری ہو اور وہ اتنے مسائل برداشت کر سکے. اور پھر یہ یعنی کہ مجھے تو میری ایک سٹوری کے بارے میں کسی نے پوچھنا ہے, اور وہ تو 24 گھنٹے جو چلا رہے ہیں وہ ہر ایک نے ان سے رابطہ کرنا ہے. وہ کسی اور کی بھی سٹوری ہو سکتی ہے, اور یہ مستقل درد سر ہے, ٹھیک ہے. اور انہوں نے ان چیزوں کو بارہا فیس کیا ہے, ٹھیک ہے. اور جسٹ امیجن کہ میرے لیے اگر وہ کہتے ہیں کہ میرا نام نہیں چلنا, چھوڑیں جی آپ کے ان چکروں میں پارٹنرشپ میں پڑے ہوئے ہیں, یہ پاناما اور کیا یہ پنڈورا اور کیا کیا چل رہے ہیں, آپ کیا کرنا کیا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. میں یعنی کہ میں اگر اپنی بات پر قائم بھی رہتا تو میری سٹوری تو ادھر نہ لگ رہی ہوتی, ٹھیک ہے. میرے لیے مسائل تو ہوتے نا. لہٰذا یعنی کہ میری جرت دکھانے میں یعنی کہ میں کہوں کہ انہوں نے جو ہے یعنی کہ ہم نے ان کو پریس کیا کہ آپ کو یہ دینا چاہیے, وہ جرت جو ہے یعنی کہ وہ بھی اس میں بھی انہوں نے ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے ہمیں جو ہے یعنی کہ اس کام کے لیے ٹرین کیا ہوگا کہ آپ کویسچن کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور میں نے یعنی کہ لوگوں کو ان کے امپلائیز کو ان کے ساتھ لڑتے بھی دیکھا ہے. اور میں بعض اوقات سوچتا ہوں یعنی کہ ایز اے جو رول پلے والا بات ہوتی ہے نا, کہ میں اپنے آپ کو ان کی جگہ پر امیجن کر کے کہ جس طرح یہ بندہ بات کر رہا ہے اگر میں ان کی جگہ پر ہوتا تو میں کیسا ہوتا. میں ہو سکتا ہے ان بندوں کو اسپیئر نہ کرتا, ٹھیک ہے. اور یعنی کہ مجھے آئیڈیا ہے یعنی کہ ایک دفعہ ایک کوئی اینکر تھا جو ان کے خلاف بہت زیادہ پروگرام کرتا تھا, اور شکیل صاحب کہتے ہیں کہ مجھے نا شروع میں بڑی تکلیف ہوئی جب اس نے پروگرام کیا. ان کا اپنا اینکر تھا؟ نہیں, یعنی کہ کوئی اور کسی چینل پہ. تو انہوں نے کہا کہ مجھے نا بڑی تکلیف ہوئی شروع میں نا. اچھا, پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے نا یعنی کہ میں نے فیل کیا کہ یار لوگوں کے ہمارے بارے میں بھی اسی طرح کے اعتراض ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ تو نہیں ہے کہ یعنی کہ لوگ بڑے خوش ہیں کہ جو ہم کوریج کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ کسی کو انجانے میں ہی ہم تنگ کرتے ہوں, لیکن لوگ ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک اسٹیج پر نا اس کا پروگرام دیکھنا شروع کر دیا تاکہ میں اپنے آپ کو یہ بات سمجھاؤں کہ یار ہم پر بھی لوگ کویسچن کر سکتے ہیں, ریز کر سکتے ہیں, ان سے میں ایگری کرتا ہوں یا ڈس ایگری کرتا ہوں, ٹھیک ہے. تو اوورال جو ہے نا یعنی کہ ایک یعنی کہ مثلا مجھے اگر کوئی بندہ کہنا ہے جی اچھا میں شکیل صاحب سے بات کرتا ہوں, تو میں کہتا ہوں کر لو. یہ کانفیڈنس ان سے ملا ہے مجھے. یعنی کہ اگر ہمیں یہ پتا ہوتا ہے جی کہ اگر انہوں نے بات کی ہے تو کوئی ہمیں یہ کہے جی کہ جو ہم آپ کے ساتھ کنٹینیو نہیں کر سکتے, یہ تو کہنا کسی کا رائٹ ہے نا, کوئی بھی کہہ سکتا ہے نہیں کہ میں آپ کے ساتھ مزید کام نہیں کر سکتا. اور مجھے آئیڈیا ہے کہ ہماری وجہ سے ان پر بڑے بڑے مسائل بھی آئے ہیں. یہی یعنی کہ مختلف سائٹوں سے یہ فرمائشیں آئی ہیں جی کہ فلاں کو فارغ کر دیں, فلاں کو فارغ کر دیں. انہوں نے جو ہے یعنی کہ نہیں کیا. اور پھر ان کی جو ایک اور چیز یعنی کہ شکیل صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں جو سب سے خوبصورت چیز دیکھی ہے نا وہ آزادی ہے, اور میں دوسروں کی آزادی کی بھی اتنی قدر کرتا ہوں جتنی میں اپنی. اور یہ چیز وہ پریکٹس کر کے انہوں نے ہمیں دکھائی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک بڑا ایک بہت جو ہے نا یہ ایک پریویلیج قسم کا ایکسپیرینس ہے, یعنی کہ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ کام کرنا. اور اس لیے کہ اس کا آپ کی ذات پر امپیکٹ ہوتا ہے, اور پھر وہی چیز جو آپ کو استحقاق کے طور پہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ یار مجھے یہ اپرچونٹی مل گئی ہے, تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ اپرچونٹی اور لوگوں کو بھی ملنا چاہیے, آپ بھی ان کی طرح کوئی ذرا بننے کی کوشش کریں, ٹھیک ہے. کہ ذرا تھوڑا سا یعنی کہ کوئی اپنے آپ میں بڑا پن پیدا کریں, دوسروں کے لیے اپرچونٹیز کریٹ کریں. یعنی کہ ہمارے جو جنگ گروپ ہے ادھر تو یعنی کہ میں کہتا ہوں کہ شاید ہماری محنت میں کمی ہو, نہیں تو ادھر تو اس وجہ سے کوئی بندہ نہیں پیچھے رہتا کہ اس کی کوئی ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے کہ جی اس کا کام نہیں چھپتا. یعنی کہ اگر کوئی رستے میں کوئی اس طرح کی رکاوٹ آئی بھی ہے, اگر وہ شکیل صاحب تک کسی طرح پہنچ گیا ہے تو وہ یعنی اس کا کام جو ہے یعنی کہ ہوگا, یعنی کہ کوئی اور کسی اچھے بات تک پہنچ گیا اس کا نکل جائے گا. ایکسپلائٹیشن اس طرح سے نہیں ہوتی. تو یعنی کہ وہ ایک لحاظ سے بڑا ایک بہت ہوملی قسم کا انوائرمنٹ ہے, اور اس میں جو آپ کا ایک ٹاپ لیڈر ہوتا ہے نا اس کا بڑا رول ہوتا ہے, کیونکہ جو اس کے ڈمینر ہوتا ہے, جو اس کا ایک بیہیویئر ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ, جو آگے اس نے ایک پوری مینیجرز رکھے ہوتے ہیں, وہ چیز ان کے اندر بھی جاتی ہے, کیونکہ انہیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک استحصال کرنا بھی چاہتا ہو تو اس کو پتہ ہے کہ یہ بات اگر ٹاپ باس تک پہنچ گئی تو یہ میری جو ہے نا اہمیت اس طرح نہیں رہے گی, لہٰذا وہ اس طرح غیر ضروری طور پر استحصال اس طرح نہیں ہوتا.
تو یہ پریشرز کی آپ نے بات کی، تو یہ کس قسم کے پریشرز ہوتے ہیں اور کس کی طرف سے ہوتے ہیں کہ جی فلاں صحافی کو نکال دیں یا فلاں کو رکھ لیں؟ دیکھیں یہ جو ہے کہ پریشر ہمارے ادھر اسی معاشرے میں ہم جدھر رہ رہے ہیں، کبھی کوئی جو ہے کوئی ایسے کوئی فوجی بھی ایسے آ جاتے ہیں بڑے جو کہ ان کی کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی کہ، یا کوئی ایجنسیز کے لوگ بھی ہوتے ہیں. بس یہ ہوتا ہے کہ جب آپ یا ایون جو کہ کوئی ایسے بعض اوقات پولیٹیشین بھی ایسے آ جاتے ہیں کہ یہ کوئی ایک طبقے تک محدود نہیں ہے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ایک بڑی سینسرشپ ہے جس کا ہم اتنا زیادہ ادھر بات نہیں ہوتی، وہ جو بزنس کلاس کی طرف سے سینسرشپ ہوتی ہے، اور وہ سب سے زیادہ مؤثر ہوتی ہے کہ آپ کو یہ پتہ چلتا ہے جی کہ وہ فلاں کا اشتہار، ہماری اشتہاری پارٹی ہے، اس کی خبر نہیں چل رہی. ٹھیک ہے. تو کہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بعض ایسے بھی کہ کوئی جو ہے نا کامظرف ہوتے ہیں کہ جو یہ بھی ادھر تک پریشر ڈالیں گے جی کہ فلاں نے فلاں ٹویٹ کیوں کیا ہے، کہ اس کو بھی ڈیلیٹ کروایا جائے. کئی لوگ ہوتے ہیں وہ بادر ہی نہیں کرتے، لہٰذا جو ہے نا وہ ایک کلاس تک نہیں، کچھ مرحلے کہ یہ خاص قسم کے کو افراد کسی نہ کسی سٹیج پہ کلیدی عہدوں پر آتے ہیں، تو ان کی وجہ سے کافی مسئلے درمیان میں آ جاتے ہیں. تو یہ اوورآل یہ ایک پارٹ آف لائف ہے اور یہ پروفیشن کا حصہ ہے. چیمہ صاحب، آپ اپنے بچپن کے زمانے کے جو دیہاتی زندگی تھی اس کو اور آج کی دیہاتی زندگی میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ کہ ایک تو یہ ہے کہ خیر یہ جو ٹائم ہے آبویسلی ڈفرینٹ ہے. جو ہم سے پہلے تھا ٹائم، جو سہولتوں کے لحاظ سے اگر ہم بات کریں، یا جو ایک ذرائع ابلاغ تھے، ہم سے پہلے تو بہت ہی کم تھے. مجھے پتہ ہے ہم نے جو اپنا بچپن دیکھا ہے اس ٹائم، اگر کسی جگہ پر کوئی ڈیتھ ہوتی تھی یا کسی جگہ پر کوئی شادی ہوتی تھی تو کوئی ایک بندہ جو ہے وہ پیغام لے کر آتا تھا. اب جو ہے کہ وہ سارے میسیجز کے ذریعے جو ہے کہ پیغام ہو رہے ہوتے ہیں. اور اسی طرح جو سہولتیں ہیں کہ ایک ٹائم تھا جب ہم نے دیکھا کہ بیل جو ہیں ان کے ذریعے ہل جو ہے کہ چلائے جا رہے تھے. اب جو ہے کہ وہ جو ہے ٹریکٹر آ گئے ہیں اور نئی نئی مشینیں آ گئی ہیں، ان کے ذریعے جو ہے ایک سائنسی بنیادوں پر جو ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ رقبے لوگوں کے پاس زمینیں کم ہوتی جا رہی ہیں. بہت سارے جو لوگ ہیں وہ ان کا ایک توجہ یہ ہے کہ ہم کسی طرح باہر چلے جائیں یا زمین فروخت کر کے ہم کوئی اور کوئی کام شروع کر لیں. تو اس طرح کے فرق ہیں کہ اوورآل پھر یہ ہے کہ آپ سمجھیں کہ جیسے معاشی چیلنجز بھی زیادہ ہیں، کہ اخراجات بھی بڑھ گئے ہیں. وہ ایک دن میں دیکھ رہا تھا کسی جگہ پر نا، وہ کچے مکانوں کا ایک گاؤں تھا، اور ادھر کوئی کچھ چند بزرگ جو ہیں وہ ایک حویلی میں بیٹھ کر حقہ پی رہے تھے. تو ساتھ ایک شعر لکھا ہوا تھا کہ جب مکان ایک جیسے تھے تو انسان ایک جیسے تھے. تو جو ہے نا لوگ بھوک کی وجہ سے نہیں مر رہے، اصل میں ایک دوسرے کے موازنے میں لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ جو بندہ میرے ساتھ رہا اگر وہ میرے سے آگے نکل گیا تو میں اس کے ساتھ موازنہ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ میں اپنی جگہ پر ٹھیک ہوں، لیکن جب میں موازنہ کر رہا ہوں تو میں نا کہ جو ایک ترقی کو ماپنے کا معیار ہے نا، وہ یہ ہو گیا کہ میرے ساتھ والے کدھر ہیں. تو اسی طرح گاؤں میں بھی یہ ہو گیا ہے کہ اب جو ہے کئی لوگ جو ہیں باہر جا کر انہوں نے بڑے بڑی کوٹھیاں بنا لی ہیں، ان کی وجہ سے ایک ڈسکنٹینٹ جو ہے ادھر بھی موجود ہوتا ہے. ہاں، انیکویلٹیز جو ہے کہ ناہمواریاں جو ہیں. لیکن ایک یہ کہ دیہاتوں میں جو نکاس کا بندوبست تھا، جیسے جوہڑ ہوتے تھے وہ ختم ہو گئے ہیں، اور جو انڈر واٹر ٹیبل ہے وہ پولوٹڈ ہو گیا ہے. تو یعنی مسائل اب تو جو ہے کہ ادھر بھی جو ہے کہ فلٹریشن پلانٹ جو ہیں وہ لگ رہے ہیں. اور یہ جو جوہڑ والی آپ نے بات کی ہے یہ بھی درست ہے. اور اس کے ساتھ آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ پہلے لوگ جو ہیں کوئی واش روم کی بجائے کہ کھیتوں میں جایا کرتے تھے. اب تو ہر گھر جو ہے کہ ادھر لیٹرینیں بنی ہوئی ہیں. کہ ہمارا جو اپنا بچپن ہے کہ وہ اس طرح سے گزرا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اب جو ہے کہ ہمارے بچوں کو تو یہ بات سمجھانا ہی بڑا مشکل ہے کہ چھوٹے ہوتے ہم کھیتوں میں جایا کرتے تھے. بالکل صحیح. چلیں چیمہ صاحب، بہت شکریہ. انشاءاللہ آئندہ پھر آپ سے کسی وقت. تھینک یو.